السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسا نازک معاملہ جو کہ کچھ اہل حدیث علماء کی طرف سے اٹھایا گیا، خاص طور پہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا، اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک اہل حدیث کے ممتاز عالم دین جناب رانا شمشاد سلفی صاحب، جن کی کل وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کے اوپر ان کے اکثر اہل حدیث علماء طلباء مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے پوسٹیں لگانے لگے۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بھائی کی وفات ہو، اور خاص طور پہ اہل حدیث کا ایک عالم دین جو ان کا مناظر بھی رہ چکا ہو اور ان کے مناظروں کے اندر اہل حدیث کو جتواتا رہا ہو، اپنے مسلک کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا رہا ہو، تو بھائی اس کی وفات کے اوپر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یا ان کی مغفرت کی دعا کرنا ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اور خاص طور پہ ان کے ہم مسلکوں کی طرف سے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جس وقت ابو یحییٰ نور پوری نے مثال کے طور پہ ایک پوسٹ لگائی، وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر ان کی تعریف کی گئی یا ان کی مغفرت کی دعا کی گئی، اس کے بعد کیا ہوا، جب ایسی پوسٹیں لگنا شروع ہوئیں تو فوری غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، جو کہ امن پوری جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا لیکن فساد پوری کرنے کے لیے فوری سوشل میڈیا کے اوپر آئے اور یہ آڈیو واٹس ایپ کر دی علماء کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ بھائی یہ تو بندہ ایسا تھا۔ آپ وہ آڈیو ذرا سنیے، پھر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زمین نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اسے بوجھ ہلکا ہوا۔ یہ خبیث رافضی تھا شیخ محترم، آپ تو بنی اس کو بڑے القابات سے نواز رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گندہ رافضی یہ کہتا ہے میں گھوڑا بھی نکالتا ہوں، اور یہ روافض کا ساتھی تھا، اللہ کے دشمنوں کا ساتھی اور اللہ کے دوستوں کا دشمن تھا، اور اس کی پتہ ہے شکل بھی بگڑ گئی تھی، آپ کو معلوم ہے نا جی۔ اس سے بڑا اللہ کی ظلم کے اہل حدیث سے نفرت کرتا تھا۔ اور میں نے ایک بیان سنا جس میں کہا اہل حدیث شیعہ ہے، بھلا اہل حدیث شیعہ ہے شیخ؟ آپ بتائیے۔ سعودی عربیہ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، ایران کی توثیق و توصیف میں باتیں کر رہا تھا۔ بہرحال مرنا تو ہر ایک نے ہے، اللہ اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے، یہ کسی روح رعایت کا حقدار نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے گمراہوں اور ظالموں، اللہ کے دین کے دشمنوں اور دین کو بحیثیت کرنے والوں کی حمایت میں کوئی بات لکھے، اللہ کی پناہ دیں۔ گناہوں سے ہمارا بھی نام اعمال لبریز ہے، مگر اس طرح کے گناہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں ہی بغیرت ہو جائیں۔ یہ بغیرت ہے دین کی، ہاں جی۔ اور یہ جواز نقوی کو چاہیے کہ اس کا جنازہ پڑھائے خبیث، اور وہی اس کو غسل دے۔ یہ ان کا ساتھی بن گیا تھا نا، بے وقوف رائیوں کا، ساری زندگی امام حنیفہ کے خلاف باتیں کرتا رہا، اور اس نے کیا کام کیا؟ لوگ ان کو مناظر اسلام، یہ اگر مناظر اسلام تھا پھر تو اسلام کی اس نے ستیہ ناش کری۔ شیخ اس کے بعد علم کا تھا، یہ تو بکواس کرتا تھا، بدتمیز تھا، بد تہذیب تھا اور بتونی تھا۔ بس اتنی سی بات ہے، اہل حدیث بیچارے سادے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ جو آڈیو انہوں نے کی اس کے اندر کیسی غلاظت بھری لینگویج استعمال کی گئی ان کی طرف سے، اور جب انہوں نے یہ غلاظت بھری لینگویج استعمال کی اور اپنے مختلف لوگوں کو، چیلے چانٹوں کو کہا کہ بھائی اس کے لیے مغفرت کی پوسٹیں نہ لگاؤ، تو ابو یحییٰ نور پوری نے بھی پوسٹ بدل کے وہ پوسٹ لگائی جو ابھی آپ کے سامنے ہم لگا رہے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ کس لیول پر گر گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کچھ اہل حدیث علماء نے اس کے اوپر اپنا رد عمل بھی پیش کیا کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے، ایک ہمارا اپنا بھائی فوت ہو گیا ہے، اہل حدیث مسلک کا عالم دین، ممتاز عالم دین، ممتاز ڈیبیٹر فوت ہو گیا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اہل حدیث جماعت کے اندر یا جماعت الدعوہ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے یا سلفیت کے حوالے سے، اور ان کو بھی اکثر لوگ یزیدی اہل حدیثوں میں گنتے ہیں، جس طرح غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کو یا پھر ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو یزیدی اہل حدیثوں میں گنتے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کے سامنے چلانے جا رہے ہیں، وہ بھی ان کی بھی رائے سن لیجئے کہ انہوں نے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو رجوع کی دعوت دے دی کہ بھائی یہ جو تو نے باتیں کی ہیں نا غلط اس طرح کی، اس سے رجوع کر، وہ ہمارا مسلمان بھائی تھا، اس کے لیے ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور جو اس سے غلطیاں ہیں ان کے اوپر اللہ انہیں معاف کرے۔ وہ آپ سنیے ذرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امن پوری صاحب، آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، اور یہ جو گفتگو آپ نے کی ہے یہ اہل علم کو زیب نہیں دیتی۔ ایک شخص نے اپنی ساری زندگی توحید و سنت کی دعوت دینے کے لیے اور باطل عقائد اور نظریات اور اسلام کی تحریف کرنے والوں کا کلا کمک کرنے کے لیے گزاری ہو، مناسب نہیں ہے ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا۔ یہ جو ان کا گھوڑا نکالنے والی بات ہے یا اور اس طرح کی کوئی باتیں ہیں، یہ سیاسی باتیں تھیں ان کی، بس سیاست کی حد تک تھیں۔ یہ نہ ان کا عقیدہ تھا اور نہ ہی ان کا یہ فکر تھا۔ تو آپ مناسب ہے اس بات سے نہ رجوع کر لیں۔ جی، تو آپ نے مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کی بھی واٹس ایپ میسج سن لیا کہ وہ کس طریقے سے اس عالم دین کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ اور یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس وقت مولانا اسحاق کے ایک دیرینہ ساتھی جناب میاں طاہر صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی تھے اور فتاوی آن لائن کا پروگرام کیا کرتے تھے، اور ایک بڑا شاندار مرکز بھی دین اسلام کے حوالے سے انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ بندہ بھی جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک اہل حدیث مسلک کے عالم دین ہی، کیونکہ ان کا عالم دین ہی بھائی تھا، مسلک ہم مسلک بھی تھا اور مسلمان بھی تھا، جنازہ پڑھایا تو اس کے اوپر بھی کچھ اہل حدیث علماء نے ان کے اوپر نکیر کی اور ان کو پکڑا اور ان سے بھی رجوع ریکارڈ کروایا کہ بھائی یہ مجھ سے غلطی ہو گیا اس کا جنازہ پڑھا کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ ان کا مخالف فکر والا، تھوڑی سی فکر کا بھی فرق ہو لیکن ہو توحیدی، اللہ کا نام لینے والا ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کا پرچار کرنے والا ہو، وہ جب زندہ ہوتا ہے تو تب بھی یہ اس پہ تھو تھو کرتے ہیں، جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تب بھی یہ اس پہ تھو تھو کرتے ہیں۔ کیا یہ خارجیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ یزیدی اہل حدیثوں کے اندر ایسا غلیظ ٹرینڈ پا رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، جو غلام مصطفیٰ ظہیر اور ابو یحییٰ نور پوری جیسے لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، کہ جب کوئی مر بھی جاتا ہے ان کا مسلمان تو بھی یہ لوگ اپنی یہ جہالتوں کو نہیں چھوڑتے۔ اور ایک طرف میرے نبی علیہ السلام تھے کہ ان کو پتا تھا عبداللہ بن ابی کون ہے، لیکن میرے نبی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور آج کا یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی جو کہ توحید اور ان سنت کے حوالے سے پوری دنیا میں ان کا پرچار کر رہے ہیں، اپنے نبی کا، اپنے نبی کے دین کا، وہ جب مر جاتا ہے تو ان کی جہالتیں آپ نے ملاحظہ کر لیں۔ اور آخر میں ہم مولانا زاہد گجر صاحب جو کہ اہل حدیث علماء میں اہم مقام رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک وائس نوٹ آپ کو لگاتے ہیں، جو مولانا شمشاد سلفی صاحب سے مل بھی چکے ہیں، اور جو یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر یہ بندہ بکواس کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ ان کی آڈیو لگا کے ہم ختم کرتے ہیں کہ آپ سن لیجئے ایک اور اہل حدیث عالم دین کیا فرما رہا ہے ان کے حوالے سے یا ان کے الزامات کے حوالے سے، جو خود ان سے ملاقات بھی کر چکا ہے اور خود بریلوی سے اہل حدیث ہو چکا ہوا ہے ان کے شمشاد سلفی صاحب کی محنت کی وجہ سے بھی۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اہل حدیث آج کس منہج پر گر رہے ہیں اور ان کا اصلی منہج کیا تھا۔ وہ آڈیو بھی سنیے، اور ایک ساتھ ساتھ ہم ایک اور آخری بات کہتے چلیں جو ابو یحییٰ نور پوری کے استاد غلام مصطفیٰ ظہیر نے کہی کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، تو ہم اگر آپ کہیں گے تو مولانا اسحاق کی زندگی میں جب انہوں نے آج سے 10-15 سال پہلے غلام مصطفیٰ ظہیر کے بارے میں یہی بات کہی تھی کہ یہ بندہ ان سے ملاقات کرنے آیا، منان راسخ ان کو لے کے آیا، اور اس نے آتے ہی امام ابو حنیفہ کے اوپر غلط زبانی، بد زبانی یا گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ آڈیو یا ویڈیو بھی چاہیے ہوئی تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے، جس کے اوپر اس نے اس سے پھر کیسا پینترا بدلا وہ آپ کے سامنے ہی تھا۔ تو آئیے مولانا زاہد گجر کی صاحب کی آڈیو کے اوپر اس بات کو ختم کرتے ہیں اور سن لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، رانا شمشاد سلفی صاحب جو ہے ان کے ساتھ میری 2-3 دفعہ ملاقات بھی ہو چکی۔ بہت بڑے اہل حدیث کے عالم تھے، بلکہ جب میں
بریلویوں سے جو ہے اہل حدیث ہو گیا، بریلویت کو چھوڑا، تو اس وقت رانا شمشاد سلفی صاحب کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی تھی، اور ان کا ایک مناظرہ تھا مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب جو کہ مولانا سعید اسد فیصل آبادی جو ہیں ان کے داماد ہیں، اور ساہیوال میں ان کی غالباً مسجد ہے، تو ان کا کہیں کسی گاؤں میں کوئی تھا رفع الیدین کے تعلق سے نا کوئی مناظرہ رکھ لیا کسی نے، تو رانا شمشاد سلفی اکیلا ہی تھا، جو غلام مصطفیٰ نوری صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کے دیگر جو بھی علماء تھے وہ موجود تھے، تو رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ میری طرف سے میں اکیلا ہی کافی ہوں، ادھر سے یہ اکیلے ہی تھے، نہ کوئی ان کے ساتھ معاون تھا، نہ کوئی صدر مناظر تھا، نہ کوئی اور، تو انہوں نے اکیلے نہیں جو ہے وہ بڑا کامیاب مناظرہ کیا، اور جس بندے نے مناظرہ وہ کروایا تھا وہ اس نے بھی آخر میں پھر اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا، تو بہت بڑے مناظر تھے، بڑا زبردست لہجہ تھا، مدلل گفتگو کرنے کے قائل تھے، کچھ لوگوں نے ان پر الزام بھی لگایا تھا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو برا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی توضیح دی تھی، وضاحت کر دی، وہ کہتے تھے کہ میں امام صاحب کی جوتیوں پر لگی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، امام ابو حنیفہ کی تو میں بڑی عزت کرتا ہوں، یہ حنفیوں نے جو ایک پورٹریٹ کر لیا نا، میں ان کے تعلق سے کہتا ہوں کہ یہ امام صاحب کے مسئلے نہیں ہو سکتے، تو یہ جو ہے نا باتیں تھیں ان کی، بہرحال بہت اچھے عالم تھے، کامیاب مناظرے کیے ہیں، غالباً ان کے مناظرے شاید نیٹ سے بھی مل جائیں، اگر مل گئے تو میں آپ کو لنک بھی دوں گا، گفتگو بھی ان کی موجود ہے، اور آخر میں وہ وحدت امت کے لیے بھی کام کر رہے تھے، یعنی وہ بہت سے دیگر جو مسالک کے علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو وحدت امت کے حوالے سے پیغام دیتے تھے کہ یار اکٹھے ہو جائیں، اور مناظرے کرنا ترک کر دیا تھا، لیکن بہرحال جتنے مناظرے بھی انہوں نے کیے ہیں وہ ان کی زندگی کے بڑے کامیاب مناظرے ہیں، اور بہت ہی اچھے عالم تھے، بہت، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔